آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی۔ ایک آپ نے میں نے کوشچن کیا کہ کیا اولیاء اعظام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے، یعنی علماء اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ جی ہاں، اولیاء اپنی قبور میں اس حیات کے ساتھ متصف ہوتے ہیں جس حیات کا ہم یہاں پر رہ کر شعور حاصل نہیں کر سکتے۔ ان کی حیات عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پختہ ہوتی ہے، اور اس کو ثابت یوں کیا جاتا ہے، آپ پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ایک چیز جو نچلے درجے کی ہے اس کے بارے میں کوئی حکم قرآن کا ثابت ہو گیا تو اس سے اوپر درجے والے کی چیزوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے بارے میں فرمایا کہ ان والدین کو اف بھی مت کہو اور ان دونوں کو مت ڈانٹو۔ تو آپ دیکھیے کیا یہ جائز ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اف کہنا منع لکھا ہے، لہذا ماں باپ کو مارنا بھی جائز ہوگا اور گالیاں بکنا بھی جائز ہوگا؟ آپ یقینی سی بات یہ کہیں گے کہ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے اف کہنا منع کیا ہے تو اس کے اوپر کے درجے کی چیزیں تو بدرجہ اولا حرام ہوں گی، لہذا گالی دینا بھی حرام ہوگا اور مارنا اس سے زیادہ حرام ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آپ کا ذہن بھی کام کر رہا ہے کہ جب نچلے درجے والی چیز کے لیے حکم ثابت ہو جائے تو اوپر والے درجے والی چیز کے لیے بدرجہ اولا حکم ثابت ہوگا۔ اب قرآن میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہداء کے لیے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کا شعور حاصل نہیں۔ تو شہداء کا مرتبہ سب سے نیچے ہوتا ہے، ان کے اوپر ہے علماء، کیونکہ اللہ تبارک و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی شہداء سے فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، اور علماء کرام سے ارشاد فرمایا جائے گا تم یہاں ٹھہر جاؤ اور لوگوں کی شفاعت کرو۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کے قلم کی سیاہی شہیدوں کے خون کے ساتھ تولی جائے گی، یعنی شہید اپنا خون بہائے تو جتنا اس کے لیے اجر و ثواب ہے علماء کے قلم کی سیاہی کا اتنا ثواب ہے، کیونکہ اس میں بڑا ذہن کا استعمال ہے، ایک ذہنی اذیت ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلسل مشقت ہے، تو اللہ نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شہداء سے اعلیٰ مقام علماء کا ہے۔ تب شہداء کے لیے حیات ثابت تو علماء کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہونے چاہیے۔ پھر ولی ایک عالم سے بھی زیادہ درجہ رکھتا ہے، کیونکہ ولی کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، علم اور ولایت۔ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے، لہذا اس میں دو چیزیں ہو گئیں۔ اور پھر اسی سے اگر آپ اندازہ کرنا چاہیں تو انبیاء علیہ السلام میں تین چیزیں ہوتی ہیں، علم بھی ہے، ولایت بھی ہے اور نبوت بھی ہے، کیونکہ ہر نبی اپنے اعلان نبوت سے پہلے تمام درجات ولایت طے کر چکا ہوتا ہے۔ تو جب شہداء زندہ تو بدرجہ اولا علماء بھی حیات ہوں گے، پھر اولیاء اعظام اور پھر انبیاء علیہ السلام بھی۔ تو اس کو کہتے ہیں دلالت النص، یہ ایک فقہی اصطلاح ہے، بہرحال اب یہ اصول فقہ کی اصطلاح ہے، اس کی مزید وضاحت کرنا بہت دشوار ہوگا۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ ایک کلام کرتے ہیں تو اس کلام سے جو اہل لسان ہے سننے والا بغیر کسی اجتہاد کے فوراً ایک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے۔ یہ جو ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر وہی آیت لے لیجئے کہ جی ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو سننے والا فوراً نتیجہ اخذ کر سکتا ہے جو اہل لسان ہے کہ اچھا جب اف کہنا منع ہے تو مارنا تو بدرجہ اولا منع ہوگا، اور قید میں ڈالنا اور پھر گالیاں بکنا بدرجہ اولا منع ہوگا۔ تو اس نے کوئی اجتہاد نہیں کیا، اس نے اس آیت پہ غور کیا، اس کے ذہن کا فوراً انتقال اس معنی کی طرف ہوا کہ جب یہ چھوٹی چیز منع ہے تو بڑی چیز بدرجہ اولا منع ہوگی۔ اسے دلالت النص سے ثابت کرنا کہتے ہیں۔ تو یہ دلالت النص سے جو چیز ثابت ہوتی ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے، اور یہ ایک ضابطہ علماء نے لکھا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس سے نتیجہ نکلا کہ